ہیں کہ یہ ہم ریٹائرڈ جرنیلوں کے لیے کرتے ہیں یا ریٹائرڈ فوجیوں کے لیے کرتے ہیں. تو بھائی آپ جو بندہ آپ کا ریٹائر ہو جاتا ہے تو آپ ان کو کیا بولتے ہیں؟ آپ ان کو بولتے ہیں سویلینز. تو وہ ہو جاتے ہیں سویلینز. تو پاکستان گورنمنٹ جو ہے ان سارے بزنس کو آن کرے گی, ٹھیک ہے, اور پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ خود سے جو چیزیں ہیں ان کو الائن کرے گی, ان کو نوکریاں دے گی فوجیوں کو, اور وہ پاکستانی فوج کے اندر وہ کام کریں. ہمیں کوئی نہیں ہے. آپ فوجی سیمنٹ چلائیں, آپ فوجی شوگر ملیں چلائیں, آپ شیٹ کے فیڈر بنائیں, شیٹ کے نپلز بنائیں, آپ پیمپرز بنائیں, آپ لانجریز بنائیں, آپ جو مرضی بنائیں, لیکن آپ جو ہے اس کا ٹیکس دیں گے اور آپ وہاں پہ ایز اے ورکر کام کر رہے ہوں گے, ایز اے سویلین ورکر, ٹھیک ہے. اور نہ ہی فوج جو ہے وہ پلاٹنگ کرے. اور جتنی گورنمنٹ آف پاکستان کی پراپرٹی ہے 30% آف دا ایگریکلچر لینڈ جو فوج کے پاس ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان اسے واپس ریکوائر کرے اور اس کو ٹیک اوور کرے. تو یہ جیسے ہی چیزیں ساری ہو جائیں گی تو ان کے جب دانت نکل جائیں گے تو ان کے انٹرسٹ ختم ہو جائیں گے, تو یہ خود بخود سائٹ کے اوپر جا کے وہ کام کریں گے جو ان کا کرنے کا کام تھا, وہ سیکیورٹی تھی. یہ کیا مذاق ہو رہا ہے کہ کل جو ہے آپ کے سیکیورٹی انسٹیٹیوشن کے اوپر حملہ ہوتا ہے, 23 بندے مر جاتے ہیں, اور آپ کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کے اندر مصروف ہے رہا تھا سیکیورٹی کرنے کے. آپ کا ایک کام تھا صرف آپ کا صرف سنگل پرپس وہ تھا سیکیورٹی, اور آپ دنیا کے سارے کام کرتے ہو, آپ فیڈر بناتے ہو, پیمپر بناتے ہو, لانجریاں بناتے ہو, سب کچھ بناتے ہو, لیکن آپ ایک کام نہیں کرتے, دیٹ از سیکیورٹی وچ واز سپوزڈ ٹو بی یور فرسٹ ہینڈ جاب. تو آپ اپنی ڈے جاب نہیں کرتے لیکن اس کے علاوہ سارے کام کرتے ہو. تو یہی میسج ہے, جو ریفارمز ہیں وہ شروع ہوں آپ کے سویلین انسٹیٹیوشن سے. آپ اپنے سویلین ادارے کھڑے کرو, آپ اپنی ایسی فورس کھڑی کرو جو ان سے جو ہے نا ان کو ٹیک آن کر سکے. آپ اپنی جب تک آپ نے اگر ترقی کرنی, یہ انٹینشنلی پولیس کو ملائن کرتے ہیں, یہ انٹینشنلی پولیس کو ٹھیک نہیں ہونے دیتے, کیونکہ جس دن پولیس ٹھیک ہو گئی اس دن فوج کی ماں مر جائے گی. تو یہ پولیس کو کبھی ٹھیک نہیں ہونے دیں گے. پولیس کے اندر اتنے زیادہ ان کے انٹرسٹ ہیں کہ آپ سمجھ نہیں سکتے اس بات کو. آپ پولیس کو گالیاں نکالتے ہیں واٹس ایور, آپ پولیس کے شہید کو شہید ہی نہیں مانتے. تو یہ بات سمجھیں کہ پولیس کو یہ خود سے ٹھیک نہیں ہونے دیتے. پولیس والے جو ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں, لیکن ان کو نہ تو عزت ملتی ہے نہ ہی کچھ ملتا ہے. ان کو صرف یہی تاج ملتا ہے کہ وہ کرپٹ ہے. دنیا کا سب سے جو کرپٹ ترین ادارہ ہے وہ ہے فوج, اور فوج کے بعد بیوروکریسی. اور فوج کے میں آپ کو بات بتاتا ہوں, ایک تھانے کی مثال دیتا ہوں. آپ کے ضلع کے اندر ایک ہوتا ہے ڈی پی او کے نیچے سارے تھانے ہوتے ہیں. اب جو ڈی پی او ہوتا ہے ہر تھانے کے اندر انویسٹیگیشن آفیسر ہوتے ہیں, اور ہر کیس کی ایک انویسٹیگیشن رپورٹ بننی ہوتی ہے. اب اوپر سے آتے ہیں پیسے ہر کیس کے اگینسٹ جو ہے نا اس کے مچلکے کی فیس ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل انویسٹیگیشن آفیسر ہے, اس نے اگر انویسٹیگیشن کرنی ہے تو اس کا پیٹرول بھی خرچ کرنا ہے, اس نے مچلکے بھی بھرنے, 7,000 کا ایک مچلکا ہوتا ہے ایک کیس کا جو اس نے بھرنا ہوتا ہے, وہ پولیس والے نے بھرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو جتنا بھی یہ پیسہ آتا ہے ہر کیس کی انویسٹیگیشن کا میرا خیال وہ 30 سے 35,000 ہوتا ہے. وہ ڈی پی او صاحب جو ہیں وہ نیچے جانے نہیں دیتے. ڈی پی او سارا پیسہ انویسٹیگیشن کا کھا جاتا ہے, اور جب وہ پیسہ دیتا ہی نہیں ہے کسی انویسٹیگیشن آفیسر کو, وہ کیا کرتا ہے پھر الٹیمیٹلی وہ جو فریقین ہوتے ہیں ان سے پیسے مانگتا ہے کہ بھائی پیسے دو تاکہ میں تھانہ چلا سکوں. ایس ایچ اے کو تو 1 روپیہ نہیں ملتا انویسٹیگیشن کی مد کے اندر, تو وہ کیا کرے گا, وہ لوگوں سے پیسے مانگے گا, ٹھیک ہے. اور یہ میری کنورسیشن ہوئی ہے آنےسٹ پولیس آفیسر سے جو نہیں کرنا چاہتے کرپشن, لیکن ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے. کوئی بھی بندہ اپنی جیب سے نہیں, اس کو ڈی پی او کہتا ہے کہ تم تھانہ چلاؤ, اگر نہیں چلا جاتا تو سائڈ پہ ہو جائے, میں کسی اور بندے کو دے دیتا ہوں جو تھانہ چلا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اب میرا خیال ہے بہت لمبی تقریر ہوگی, اوور ٹو یو گائز. اوسی بھائی آپ بھی آ جائیں. زبردست, گریٹ. فہیم بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں, واپس آئیں گے فہیم بھائی؟ تھوڑا سا واپس آؤں گا کیونکہ میری دوسری طرف فون کالیں بھی چل رہی ہیں. میں گفتگو سن رہا تھا, بڑے زبردست طریقے سے گجر نے اینالائز کیا کہ ہمارے سسٹم میں کہاں سے ہول ہے. تو میرا دوسری طرف پھر فون آ گیا, آپ بات کریں. تھینک یو. چلیں ٹھیک ہے, اوکے. کوئی فہیم بھائی ایک کوشچن تھا, آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ جی اوسی بھائی, بیک ٹو یو. جی اوسی بھائی آپ کا ویو پوائنٹ. اوسی بھائی میں دیتا ہوں, بالکل اس پہ ویو پوائنٹ دیتا ہوں. اصل میں بڑی ڈیٹیل اور بڑی زبردست گجر بھائی نے ماشاءاللہ بڑی اچھی برین اسٹارمنگ کی ہے, اور بڑے زبردست پوائنٹس ہیں, بہت زبردست پوائنٹ ہے. یعنی کہ بیسک یہ ہونا چاہیے سب سے پہلے, یعنی
کہ جسے آپ کہتے ہیں نا، انہی کے میں اوپر گجر بھائی آپ کے پوائنٹس کے اوپر ہی بات کروں گا تھوڑی سی، کہ جو ڈویژن آف پاور ہے نا، یعنی کہ طاقت کی تقسیم، یہ ہم انسانوں نے ہزاروں سال کی تاریخ سے یہ سیکھا ہے۔ وہ آپ نے وہ سنا ہوگا نا، وہ کہتے ہیں کہ ایبسلوٹ پاور کرپٹس ایبسلوٹلی، یعنی جب پاور کا ارتکاز ایک جگہ پہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کے فطرت کے اندر ہوتا ہے، طاقت کی فطرت کا اصول ہوتا ہے کہ جب ایک جگہ پہ اس کا ارتکاز ہو جاتا ہے تو یہ کرپٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اس لیے ایک تو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، اور پھر ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ہر طاقت کے ستون کی اپنی جسے کہتے ہیں سینٹٹی، اور اس کی اپنی سیکیورٹی، اور اس کی اپنی جو دائرہ کار ہوتا ہے وہ اس کا تعین کیا جاتا ہے۔ تو یہ اصول ہے ریاست کا، ٹھیک ہے۔ اس سے ڈیویٹ آپ جب کرتے ہیں، جب آپ اس سے ڈیویٹ کرتے ہیں تو وہ ریاست نہیں ہوتی، وہ میں کیا لفظ استعمال کروں، ٹھیک ہے، بڑا گندا سا لفظ میرے منہ میں آ گیا تھا، تو وہ ریاست نہیں ہوتی میرے بھائی۔ یہ جو ابھی آپ کو فوجی کہتا ہے یہ ریاست، میں اس کو ریاست تسلیم نہیں کرتا، یہ ریاست نہیں ہے۔ ان ماڈرن سینس کے اندر، ہسٹوریکل سینس کے اندر، ان فلسفیکل سینس کے اندر، ہماری جو احساس ہے، جو ہماری نظریاتی احساس ہے، اس ہماری آئیڈیالوجیکل بنیاد کے اوپر یہ ریاست نہیں ہے۔ میں اس کو پروف کر سکتا ہوں، اگر آپ کوئی اس پہ بھی میرے ساتھ ڈیبیٹ کرنا چاہے تو میں 24 گھنٹے بھی اس پہ بول سکتا ہوں، یہ اسٹیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، آپ نے جو بات کی وہ زبردست ہے، کہ جو اس میں شاید ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ تھوڑی سی بات کی تھی، کہ جو سیولین پاور کا انفراسٹرکچر ہوتا ہے نا، جو سیولین پاور کا مرکز ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر، اس کو سول ایک اتھارٹی ہوتی ہے، ایک سول فورس ہوتی ہے جو اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے، اس کا تحفظ کرتی ہے۔ اب لندن کی مثال لے لیں، ہم پیرس کی مثال لے لیں، برلن کی مثال لے لیں، واشنگٹن ڈی سی کی مثال لے لیں، دنیا کی کسی بیجنگ کی مثال لے لیں ہم، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ان کی بھی اسپیشل فورس ہے، چائنا کے اندر بھی ان کی اپنی ایک اسپیشل فورس ہوتی ہے، اب ایران کی مثال لے لیں جو اس کو کرتی ہے۔ اچھا، انہوں نے شروع سے ہی ہمارے ساتھ اس طریقے سے کیا کہ دھوکہ دہی فوجیوں نے کی ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ یہ کراچی سے لے کے آ گئے اسلام آباد کیپٹل کو، اور اس کے پیچھے صرف ایک بات نیتی تھی ان کی، کیونکہ یہاں پہ جو ان کی ناردرن ہیڈ کوارٹر تھا، جسے آج کل جی ایچ کیو کہتے ہیں، یہ چونکہ گورے کی کافر کی جو فوج تھی، کافر کی فوج کا جو شمالی ہیڈ کوارٹر تھا وہ یہ جی ایچ کیو ہے، چونکہ یہ کافروں نے بھرتی کی ہوئی فوج یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ والی آپ اس کو ضرور مائنڈ میں رکھیں اس چیز کو، ٹھیک ہے۔ اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے میں لوگوں کو کبھی بھی نہیں کہتا، دیکھیں میرے نزدیک جو لوگ بھرتی ہوتے ہیں وہ ہم اور آپ میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ افراد کا قصور نہیں ہے۔ ایک ادارہ ہوتا ہے، اس کی ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے، اس کی ایک اسپرٹ ہوتی ہے، اس کی ایک کلچر ہوتا ہے، یہ اس ادارے کی جو فاؤنڈیشن اور کلچر اور جو اس کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک ٹریڈیشن بھی ہوتی ہے ظاہر، ٹھیک ہے نا۔ اب تو ان کی ٹریڈیشن بھی بن چکی ہے ظاہر، 100-150 سال کی ان کی ٹریڈیشن بھی، تو ایک تو یہ الگ ہونا چاہیے، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ یہ نیشنل ہمیں ایک سیکیورٹی فورس ہونی چاہیے، جو نیشنل سیکیورٹی فورس ہماری جو ہے وہ سیولین فورس ہو، سیولین سے ہی لی جائے، سیولین ہی اس کو جو ہے وہ اوور رول کریں اور اس کے اوپر اس کو کیا جائے۔ اسلام آباد سے اب یہ فوجیوں کا یہ ہے کہ انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں، کو عربی کے اونٹ والی مثال ہے کہ وہ کسی خیمے کے اندر وہ سار گھسایا اور پھر سارے، تو اب یہ اسلام آباد کے اندر اس طریقے سے گھس چکے ہیں کہ ہر گلی کے اندر، ہر محلے کے اندر، ہر بازار کے اندر کوئی ایسا دفتر نہیں آپ کا، کوئی ایسا کاروباری مرکز نہیں آپ کا، کوئی ایسا پریسٹیجیس ہوٹل نہیں اسلام آباد کے اندر، ٹھیک ہے۔ آپ بھی سارے بہن بھائی اگر جائیں تو احتیاط کیجیے گا، کوئی ایسا پریسٹیجیس سرینس میں کوئی ایسا ہوٹل نہیں ہے کہ جو انہوں نے بگ نہیں کیا ہوا۔ یعنی فوجیوں نے ایک تو اوپر بھی ان کے پاس، یعنی کہ ریڈیو کیپچرنگ ان کے پاس وہاں پہ پوری ان کی، میں تھوڑا سا جانتا ہوں ان کے انفراسٹرکچر کو، وہ انہوں نے پورے کا پورا اوپر سے بھی کیپچر کرتے ہیں، یعنی کہ ان دی ایئر کمیونیکیشن کو بھی یہ کیپچر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس طرح طرح کی ٹیکنالوجیز ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ نہیں کہ گجر بھائی آپ کو یا مجھے یا ہمارے کسی اور کمزور کو انہوں نے سکیور کرنا ہے، تو یہ اس طریقے سے نہیں۔ ان کا کام، میں نے کل وہ کھسرے والی، آپ یہاں پہ تھے نہیں، مثال خواجہ سرا کی دی تھی کہ وہ شاہدرہ کا خواجہ سرا تھا، وہ 2 اوباش لڑکوں کے ساتھ مل کے ایسے ہی نوجوانوں کو گھیر کے تو وہ گھر پہ دعوت دیتا اور پھر اس کی ویڈیو بنا کے اس کو بلا، پورا گینگ پکڑا انہوں نے۔ یہ اس سے زیادہ مورلی، یہ فوجی اس سے زیادہ مورلی نہیں ہے، یعنی ان کا یہ سارا انفراسٹرکچر جو انہوں نے وہاں ڈپلائی کر رکھا ہے اسلام آباد کے اندر، اس کا مقصد یہ ہے کہ آڈیو اور ویڈیو اکٹھی کی جائے، اس سے لوگوں کو بلیک میل کیا جائے، اور جو ان کی کرپشن کی مشین ہے پوری کی پوری، ٹھیک ہے نا،
جو پورے کی پوری گن بیکڈ کرپشن کی جو مشین ہے، اس مشین کے مفادات، کرپشن کی مشین کے مفادات کو محفوظ کیا جائے، اس کو تحفظ کیا جائے. یہ اس لیے سارے کا سارا انہوں نے وہاں باغ کر رکھا ہے اسلام آباد کو، رائٹ. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کو ریموو کیا جائے. جیسے آپ کینسر کی وہ کیمیو تھراپی کرتے ہیں کہ آپ زہر کو جسم کے اندر زہر ڈالتے ہیں، زہر کو جو ہے وہ کاٹتا ہے، ٹھیک ہے نا. میڈیکل ٹرم کے اندر آپ سمجھ لیں کہ پوائزن ہی جو کیمیو تھراپی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے ہمیں اسلام آباد سے ان کو یہاں سے نکالنا ہوگا، ٹھیک ہے. اور ان کا میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی تو انہوں نے جی ایچ کیو کی پتہ نہیں 9 کے 10 ایکڑ جگہ E9 کے اندر لے رکھی ہے، اور ان کی پائپ لائن میں ہے کہ ہم جی ایچ کیو بھی اسلام آباد کے اندر بنائیں گے، ٹھیک ہے. تو ان کو ایک تو یہاں سے میرا تو خیال ہے کہ جی ایچ کیو بھی، یہ 111 بریگیڈ کا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، آپ کی کیپٹل کے نزدیک ہونا ہی نہیں چاہیے. جو کانسیپٹ ہے نا، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، آپ کی کیپٹل کے نزدیک ہونا ہی نہیں چاہیے. جو کانسیپٹ ہے نا، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، رائٹ. تو ان کو دور ہونا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں، میں نے تو سجیشن دی تھی کہ ان کو وہ بلوچستان کے کسی علاقے میں بھیجا جائے. پھر ان کے جتنی یہ فوجی انہوں نے چھوٹی چھوٹی سمجھ لیں کہ اسٹیٹس بنا رکھی ہیں، ہمیں کولونائز کر رکھا ہے اپنے کنٹونمنٹس کے ساتھ، اور یہ تو وہ، یہ ختم ہونا چاہیے سر. یہ ہم میں سے ہی ہیں، ہمارے بھائی بہن ہیں، ان کے بچے ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ ہی پڑھیں، ہمارے بچوں کے ساتھ ہی کھیلیں، ہمارے بچوں کے ساتھ ہی ان کا علاج معالجہ ہو، یعنی کہ وہ لیو ٹوگیدر. ہمیں یہ جو ایک انہوں نے ڈیوائڈ کی ہوئی ہے نا، ٹھیک ہے، فوجیوں کنٹینمنٹ بنائے اور یہ کیا وہ کیا، یہ ختم ہونا چاہیے. دنیا میں آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ پتہ نہیں کس ملک میں آپ وہاں کنٹونمنٹ کبھی آپ نے دیکھے؟ میں اس کنٹری میں رہتا ہوں، پوری دنیا میں ان کی فورسز ڈپلائیڈ ہے. ہم نے تو یہاں کوئی کنٹونمنٹ نہیں بنے ہوئے، یہاں پہ تو سارے ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں، رائٹ. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری آپ نے بات کی سول سروس کی، تو بالکل پروفیشنل آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات ایک کی ہے، اور بہت اچھی بات آپ نے کی ہے کہ جو سی ایس ایس کر کے لیتے ہیں نا بندے کسی بھی، جب سی ایس ایس ہوتا ہے ایک جرنلسٹ ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں جنرل نالج ہوتا ہے اس کے پاس. آپ جب اس کو سپرسیڈ کر کے کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیتے ہیں نا، تو وہ جو ڈپارٹمنٹ کا اپنا نالج بیس ہوتا ہے، جو ان کا اپنا وہ تجربہ ہوتا ہے، اس کو سپرسیڈ کر دیتا ہے ایک جرنلسٹ، ایک جنرل نالج کا حامل بندہ. بے شک وہ انٹیلیجنٹ ہوگا، وہ اس نے محنت کی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے جو خرابی نظام میں پیدا ہوتی ہے نا، وہ اس ناقابل بیان ہے. وہ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. بیسک ایک ٹیسٹ ہونا چاہیے، اور نیچے سے پروفیشنل اوپر جانا چاہیے. اور پھر ہر ادارے میں جیسے باقی ساری دنیا میں ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کہ ہر ادارے کے اپنے پروفیشنل ایگزامز ہوتے ہیں اوپر جانے کے لیے، ٹھیک ہے نا. پروفیشنل لیڈر اگر آپ نے، اور بالکل یہ غیر سیاسی ہونی چاہیے چیز، اس میں پالیٹکس کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. تمام سروسز ہماری اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ ان کا اپنا آپ کیریکلم ڈیزائن کریں. ہر کسٹم کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے، پولیس کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے، ٹیکسیشن کا آپ کا اپنا ڈپارٹمنٹ، واٹس ایور. ان کے اپنے، پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. پوری دنیا کی بیوروکریسی آپ دیکھ لینا کیسے وہ بیوروکریسی بنتی ہے، اور کیسے اس بیوروکریسی کو مینٹین اور سسٹین کیا جاتا ہے. ہر ڈپارٹمنٹ کے اپنے نالج بیس کے مطابق اس کے ایگزامز ہوتے ہیں. جیسے جیسے آپ تجربہ بھی آپ کا آتا جاتا ہے، اور آپ پروفیشنل نالج بھی گین کرتے جاتے ہیں، اور کمپیٹنسیز بھی ایکوائر کر کے آپ جب کوالیفیکیشن لیتے جاتے ہیں، ایسے ایسے آپ کو پروموٹ کرتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. میرٹوکریسی 100% میرٹوکریسی، اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی، انٹرپشن نہیں ہونی چاہیے کسی اور ادارے کی، رائٹ. اچھا، جوڈیشری کی بات آپ دیکھیں. جوڈیشری میں اب یہ جو آپ کے سامنے دیگ پکی ہوئی ہے، ساری حرام کی دیگ جو انہوں نے پکائی ہوئی ہے، یہ نواز شریف کے دور کے 32 وکلا، ٹھیک ہے. اب میرا اس چیز پہ ذاتی طور پہ اختلاف ہے. میں سمجھتا ہوں ایک وکیل کو جج نہیں بننا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وکیل کا پیشہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ اس نے کریمنلز کو کا دفاع کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کریمنلز کو دفاعی حکمت عملیاں اس نے بتانی ہوتی ہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں وہ پارٹنر ان کرائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے آپ جوریپریڈنس کے سینس میں میری بات کو آپ کہیں گے یہ بڑی نیکڈ آپ نے بات کر دی، ہم نہیں تسلیم کریں گے، لیکن ان ادر سینس وہ خود ایک کریمنل کا ہی اکامپلس ہوتا ہے. یعنی بائی اٹ سیلف وہ کریمنل مائنڈ کا ہی بندہ، ایک وکیل جو ہوتا ہے. معذرت کے ساتھ سارے میرے بڑے بات میرے وکیل بھائی ہیں، لیکن ان کا پیشہ ایسا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو اس جج کے اندر جب اس کی پوری 10 15 20 سال کی ایک ٹریننگ ایک ایسے گندے گندے ماحول کے اندر اس کی ایلیویشن ہوتی ہے، آپ اس کو اس کے اندر وہ پیوریفیکیشن نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے، اس کے اندر وہ اسپرچولیزم نہیں ہوتا، اس کے اندر وہ نان میٹیریلزم نہیں ہوتا جو کہ ایک منصف کی کرسی کے لیے آپ کو چاہیے، رائٹ؟ یہ کیوں آپ کے جو جج ہیں سارے یہ آپ نے دیکھا ٹکی ٹوکری بکتے ہیں، کیونکہ یہ تو جب وکیل لگا تھا تو منشی سے اس نے دیہڑی لگوانی شروع کی. آپ کو پتہ ہی ہے نا کیسے وکیل چلتے ہیں اوپر، ٹھیک ہے، ڈیوٹی گوئیں اس نے اکٹھی کرتے کرتے یہ مسعود خان یہ وہ جو دوسرے تیسرے آج یہ دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں یہ جو سسٹم باقی ساری دنیا کے اندر ہے، جیسے اس کو بھی اپنے ہمیں ججز آنے چاہیے جو لا گریجویٹس ہیں. لا گریجویشن کے بعد آپ اس کے اندر ایک دو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کلاسیکل اکیڈیمیا کے لیول کے اوپر ایک دو ڈگریاں یا ایک اور لیول مثال کے طور پر ماسٹرز کا آپ کرنا چاہتے ہیں وٹ سو ایور، کہ اس کو کرنے کے بعد بیسک لیول پہ ہی آئیں، یہ بھی نیچے سے اپنے آپ کو شروع کریں، ٹھیک ہے، اور اے پولیٹیکل ہو، 100% اے پولیٹیکل ہو، میریٹوکریسی، اور ان کے بھی آپ اسی طریقے سے کورسز ڈیوائز کرتے جائیں اور یہ اسی طریقے سے ایک سروس الگ سے ہو، ٹھیک ہے. بکلا سے بالکل اس کو لینا دینا نہ ہو ان کا، کسی وکیل کا جج اور کسی جج کا یعنی کہ آپس میں ان کو کٹ آف کر دیا، ٹھیک ہے. تو یہ ایک اس میں. تو باقی آپ نے ہاں احتساب، تو اس میں میرا خیال ہے گجر بھائی بات بڑی لمبی ہو جائے گی، میں نیکسٹ میں بھی آئی ٹیک مائی ٹرن. تو اوور ٹو یو بی ایف ٹی بھائی، آگے روٹیٹ کریں سر آپ اس کو. زبردست زبردست، دونوں بھائیوں کی گریٹ انپٹ ہے. اگر کسی بھائی نے بات کرنی تو بتا دیں، نہیں تو میں اگر موقع دیں میں معذرت کے ساتھ سب سے کچھ دو تین چیزیں میں نے مس کر دی تھی، کچھ اوسی بھائی نے وہ ایڈ کر دی، تو میں وہ چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا ان کو کر دوں. ایک تو بڑی بالکل جو ہے نا بات میں نے مس کر دی تھی، وہ یہ میں نے مس کی تھی کہ میں جب جی ایچ کیو جو ہے نا اس کو نکال کے پنڈی سے اس کو بنانا چاہیے بالکل بلوچستان کے اندر، کیونکہ بلوچستان سو کولڈ ہمارا اب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک سیکورٹی سینٹر جو ہے ریجن ہے آلریڈی، تو وہاں پہ کیوں نہیں اس کو ان کو بنا دیتے، اپنا ایک پینٹاگون بنائے، ہم فنڈ بھی دیں گے ان کو، وہاں پہ جا کے ایک اچھی سی بلڈنگ خوبصورت سی بلڈنگ بنائے سینٹرل لوکیشن کی طرف، وہاں سے جو ہے نا یہ اپنا سیکورٹی کا نیٹ ورک بنائے. لیکن یہ اقتدار کے جو حلقے ہیں پاور کوریڈور وہاں سے نکل جائیں اور بڑے آرام سے، ٹھیک ہے. لیکن دس از اوبویسلی لانگ ٹرم پلان. ان دا شارٹ ٹرم ایک جو چیز جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، ایون کہ ہمارے جو دیکھیں میں بات کرتا تھا کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز اچھے کیوں نہیں آ رہے، یہ بھی ایک کرائسس ہے. وہ اس لیے اچھے نہیں آ رہے کہ یہ بھی ایک پلان تھا ان کا. انہوں نے کیا کیا، دیٹس اگین ود ڈیولیشن آف پاور، کہ یہ پاور کو ہمیشہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں اوپر کی طرف. اور فار ایگزامپل ابھی جو ہم لوگ یہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ اس پاور کو ڈیولوش کرنا چاہیے فردر نیچے، اب وہ پاور کو کیا کر رہے ہیں کہ 80 امینڈمنٹ ختم ہونی چاہیے اور صوبوں سے وزارتیں واپس اوپر فیڈرل کے پاس جانی چاہیے تاکہ فوج کو کنٹرول کرنا آسان نہیں رہے. اچھا، ایک اور کام ہونا چاہیے، فردر ڈیولیشن آف پاور ہونی چاہیے. جو کچھ چیزیں جو ہے جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ ضیاء الحق نے شروع کیا تھا کہ آپ کا جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ آپ کے ایم پی ایم نے جو لیجسلیٹر ہونے چاہیے تھے ان کو دینا شروع کر دیا. اب وہ جو لیجسلیٹر ہونے چاہیے تھے، جو اچھے وکیل اور اچھے پڑھے لکھے لوگ ہونے چاہیے تھے، وہ ریپلیس ہو گئے ٹھیکیداروں سے. اب نواز شریف سے بزنس مین ٹھیکیدار جو ہے وہ سارے پارلیمنٹ کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے 20 کروڑ کا ٹھیکہ لینا ہے تو مجھے پارلیمنٹ کے اندر ہونا ضروری ہے. دیکھیے بزنس ایسے کام کرتا ہے، جو بزنس مائنڈ ہوتے ہیں نا وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ میں پیسے کیسے کما سکتا ہوں، زیادہ پیسے کیسے کما سکتا ہوں. اگر آپ ایک ٹھیکیدار ہیں، آپ نے روڈ کا ٹھیکہ دینا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یار میں جو اس پولیٹیشین کو میں ایک روڈ بناتا ہوں اور میں روڈ کے اوپر جو ہے نا اس کو 4-5 سال لگا کر بناتا ہوں اور مجھے 1 کروڑ اس کے اوپر سے پروفٹ ہوتا ہے، اور اس ٹھیکے کو مجھے لینے کے لیے اس سیاستدان کو مجھے 10 کروڑ دینا پڑتا ہے، اور اس نے کرنا بھی کچھ نہیں، صرف ایک سگنیچر کرنا ہے. تو رادر دین کہ میں کٹ ٹو چیز کروں، میں ایک ٹھیکیدار بنوں، کیوں نہ میں ایک پولیٹیشین بن جاؤں اور میں آرام سے جو ہے نا ٹھیکہ بھی خود لوں اور اس کے بعد سے اس کو اپروو بھی خود کروں، بناؤں بھی خود. تو وہ میرے پاس اتنی سپلائی چین ہے وہ ساری کی ساری آ جائے. اور یہی ہو رہا ہے پی ایم ایل این کا. جو آپ پارٹی کا سٹرکچر اٹھا کے دیکھیں نا تو جتنے بھی یہ پارلیمنٹیرینز ہیں پی ایم ایل این کے بیہائنڈ دا سین، یہ سارے کے سارے ان کے نیکسس ہیں، یا تو یہ ٹھیکیدار ہیں یا یہ فار ایگزامپل اگر یہ رانا ثناء اللہ ہیں تو ان کا نارکوٹکس کا دھندا ہے یا کوئی اور دھندا ہے. اور یہ سارے کے سارے بزنس مین ہیں اور ان کے بزنس انٹرسٹ ہے، اور ان بزنس انٹرسٹ کو یہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے پاور کوریڈورز کے اندر جاتے ہیں
اور وہاں پہ جو ہے نا آپ کو گندے اور یہ اتنے جو ہے نا امورل قسم کے جو ہے پارلیمنٹیرینز ملتے ہیں جن کو پھر فوج کہتی ہے دیکھو یہ تو ہم سے بھی گندے ہیں، ہم تو گندے ہیں، یہ ہم سے بھی زیادہ گندے ہیں. تو پھر وہ گندے گندے کے جو ہے نا وہ کھیل ہو جاتے. تو پھر نواز شریف آ کے کہتا ہے کہ اس حوام میں سب ننگے ہیں، اگر میں ننگا ہوں تو فوج بھی ننگی ہے، جج بھی ننگے ہیں، بیوروکریسی بھی ننگی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ والا کھیل شروع ہو جاتا ہے. تو اگر اچھے پارلیمنٹیرینز ہمیں لانے ہیں تو ہمیں بین لگانا چاہیے کسی بھی ایم پی اے ایم این اے کو کبھی بھی کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں ملے گا. جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوگی اس کے لیے ایک سیپریٹ جو ہے انفراسٹرکچر ہونا چاہیے. بے شک وہ ان کی ایک منسٹری ہے اس کے پاس چلا جائے، یا ابھی بھی بیسیکلی وہ منسٹری دیتی ہے، وہ سارا کی سارا جو پروجیکٹ ہوتا ہے وہ منسٹری آف پلاننگ جو ہے وہ بناتی ہے، اور نیشنل ہائی وے والی بناتے ہیں. اور اس کے بعد جب بن جاتا ہے تو اس کی جو نیشنل ہائی وے والی بناتے ہیں، اور اس کے بعد جب بن جاتا ہے تو اس کی جو نیشنل ہائی وے والی تھینک یو تو تب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے لیکن جو فنڈ جانے ہوتے ہیں وہ تھرو ایم این اے اور ایم پی ایس کے تھرو جا رہے ہوتے ہیں. تو سر اس کو ختم کریں. اگر خان صاحب آ رہے ہیں تو یہ کہیں کہ ہم سب سے پہلے لے کر آئیں گے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے. ہم جو ہے ایم پی ایم این اے کو ٹھیکہ نہیں دیں گے. ہم جو ہے وہ منسٹری آف پلاننگ کو کہیں گے کہ آپ جو ہے ڈائریکٹ جو ہے نا اس کو لیڈ کرو، یا ہم کہیں گے کہ جو آپ کے جتنے بھی علاقے کے میئرز ہیں ان کو پیسے جائیں. ہم پنجاب کے اندر بات کرتے ہیں کہ پنجاب کا سارا پیسہ لاہور کے اندر لگا دیا جاتا ہے اور باقی سارا جو ہے وہ پنجاب جو ہے وہ پسماندہ ہے. تو وہ کیسے ہوگا؟ آپ علاقہ وائز جو ہے وہ پیسوں کی تقسیم کریں، ہر علاقے کو اس کے لحاظ سے پیسے میرے، اور اس کے جو اس کا منتخب کردہ نمائندہ ہے وہ پیسے جو ہے وہ میئر جو ہے وہ اس کے اندر لگائے. جو ملتان کا پیسہ ہے وہ لاہور کے اندر نہیں لگنا چاہیے. ڈی جی خان کا پیسہ جو ہے لاہور کے اندر نہیں لگنا چاہیے. بہاول کا پیسہ لاہور کے اندر نہیں لگنا چاہیے. بہاول نگر کا پیسہ لاہور میں نہیں لگنا چاہیے. یا رحیم یار خان کا پیسہ فیصل آباد کے اندر نہیں لگنا چاہیے. جو ہمارا اوکاڑا ہے اس کا پیسہ جو ہے وزیراعلی کے اندر نہیں لگنا چاہیے. ان کے پیسے ان کے علاقوں کے اندر لگنے چاہیے. جب اس طرح یونیورسل تقسیم ہوگی تو سارا جو ہے وہ علاقہ اکٹھا ترقی کرے گا، سارا پاکستان ایکول ہو جائے گا. اور وہ جو ہے وہاں سے جو ہے نا وہ آپ کی جتنی محرومیاں ہیں، جیسے ساؤتھ پنجاب والوں کہتے ہیں کہ ہمیں محروم کر دیا کہ سارا کا سارا ہمارا پیسہ اٹھا کر جو ہے نارتھ پنجاب کے اندر لگا دیا جاتا ہے. یہی باتیں پہلے ہماری یہ ہوتی تھی کہ سارے کا سارا جو ہے وہ ایسٹ پاکستان کا پیسہ اٹھا کر ویسٹ پاکستان کے اندر لگا دیا جاتا تھا. تو یہ آپ کی محرومیت کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی جب تک آپ کی ڈیولیوشن آف پاور نہیں آتی، جب تک آپ اپنے فیوریٹزم کو رکھتے ہیں. اب فار ایگزامپل ہوتا یہ ہے کہ جو پشاور کا جو پیسہ ہے وہ جو ہے کیونکہ نون لیگ کے سارے ایم این اے پنجاب سے آتے ہیں. فار ایگزامپل اگر جو اور پی کے کے ایم این اے کے پی کے سے آتے ہیں، یا اور پی پی کے ایم این اے وہ آتے ہیں ادھر سے، تو جب نون لیگ کی گورنمنٹ آتی ہے تو اپنے ایم این اے کو ٹھیکے دیتی ہیں کہ جاؤ جا کر اپنے حقوق کے اندر کام کرو، دوبارہ سے ووٹ لے کر آؤ. تو یہ کلچر ہی ختم ہونا چاہیے کہ ایم این اے کو پیسے ملنے چاہیے. آپ نیچے جس علاقے کا حق ہے اس کو پیسے ملنے چاہیے، رادر دین کہ آپ ایم پی ایم این اے کو پیسے دیں اور وہ آپ کی اس سے تو آپ کا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا ووٹ بینک کہاں ہے. یہ تو طریقہ نکالا گیا تھا ووٹ خریدنے کے لیے کہ آپ جو ہے ان لوگوں کو ٹارگٹ کرو جو آپ کو ووٹ دیتے ہیں، تو ڈیولپمنٹ بھی وہاں ہو. اگر نون لیگ کو ووٹ دینے والے پنجابی تو نون لیگ ڈیولپمنٹ کرے پنجاب کے اندر. تو یہ والا کلچر ختم تب ہو سکتا ہے جب ایم پی ایم این اے کو پیسے ملنا ختم ہو جائیں گے. تو یہ ایک بڑی تگڑی ریفارم ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے. ایک میرے بات جو میں اور بھول گیا تھا، سی ایس ایس کو ختم کرنا تو پھر ہم نے ریپلیسمنٹ کیسے کرنی ہے. دیکھیں بڑا سمپل سی کام ہے. آپ جنرل ایگزام لو، وہی والا جنرل ایگزام جو آپ گریجویشن کے بعد لے رہے ہو وہ میٹرک کے بعد لو. میٹرک کے بعد ایک آئی کیو ٹیسٹ لو، اس کے بعد اس کو بھرتی کر لو، اور اس کو اگر کوئی کسٹم کا بندہ ہے اس کو 4-5 سال ٹریننگ دو، ایجوکیٹ کرو کسٹم کے لحاظ سے. کوئی جج آپ نے بھرتی کرنا ہے تو اس کو ایجوکیٹ کرو، جج کا اس کا اپنا ڈیڈیکیٹڈ کورس ہو، وہ وہاں سے ٹرین ہوتا ہوا پڑھتا ہوا وہ جج بن جائے. اس کو یہ نہ ہو کہ میں نے جو ہے نا 4 سال 5 سال پریکٹس کرنے کے بعد جج بننا ہے یا کسی طریقے سے اور کرنا ہے. تو ایک ڈیڈیکیٹڈ طریقے سے وہ بندہ جو بھی بریلینٹ مائنڈ ہے وہ بھرتی ہو جائیں ارلی، اس کے بعد اپنی فیلڈ کے اندر چلا جائے. ٹھیک ہے، وہی بندہ میٹرک کر کے اچھے نمبر لے کر ایجوکیشن جو ایک اسکلڈ ایگزام دے اور وہ پولیس کے اندر بھرتی ہو جائے. اس کے بعد پولیس کے اندر وہ رینک کے اندر بھرتی ہو، اس کی 4-5 سال کی ٹریننگ ہو، ایجوکیشن ہو، اس کے بعد وہاں سے وہ اوپر جاتا جائے. اور جب وہ بنے گا آپ کا 15-20 سال کی سروس کے بعد آپ کا
आईजी बनेगा तो उसे पता होगा कि नीचे वाला पुलिस वाला जो नीचे सबसे नीचे काम कर रहा है उसके क्या मसाइल है। अभी क्या होता है, एक सीएसएस करके बंदा आता है, वो एपीएस भर्ती हो जाता है, उसे यही नहीं पता होता कि नीचे मेरे जो नीचे सोल्जर है उसके मसाइल क्या है। उसे यही नहीं पता होता कि मेरा डीपीओ जो है वो नीचे इन्वेस्टिगेशन के पैसे नहीं देता, तो उसका नुकसान क्या होता है। करप्शन कैसे सारी जिंदगी भी लगे रहेंगे, करप्शन थाने के अंदर खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये सिस्टमेटिक करप्शन है। आपका डीपीओ फोर्स करता है आपके थानेदार को वो करप्शन करे, तो जब तक ऊपर से करप्शन नहीं खत्म होगी, नीचे से करप्शन कैसे खत्म हो सकती। तो ये मेरे पॉइंट्स है। सॉरी मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। ओवर टू यू गाइस। गुड थिंग। कभी कभी हम ऐसे भी, क्योंकि रोज हम इलेक्शन की बात करते हैं, तो इज समथिंग गुड टू टॉक अबाउट। अच्छा, अगर किसी भाई ने बात करनी है, अदरवाइज मैं बिजनेस की तरफ आता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक आपने सीएसएस का बोला है, सीएसएस का जो है ना इशू ये ऐसा है जैसे आप आर्मी का है, जैसे आपने बोला ना कि आर्मी में रिफॉर्म 5-10 सालों में आएगी, सो सीएसएस इज ऑलमोस्ट द सेम। मगर एक चीज मैं आप लोगों को बोलूं कि एक शर्त होनी चाहिए कि किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर को सीएसएस के इम्तहान में बैठने की इजाजत नहीं हो, क्योंकि ये वहां से रूट अगर आपको पता है वो थोड़ा इजी होता है। ये एमबीबीएस करके आते हैं, एग्जाम पास करके, और इंस्पेक्टर वगैरह जो भी आपकी जो होते हैं महकमों में लग जाते हैं, बट वो वेस्ट ऑफ अ डॉक्टर रिसोर्सेज। तो ये एक लॉ बना दिया जाए, द वेरी फर्स्ट लॉ, क्योंकि आपको पता है कि ये बन चुका है, ये ऑलरेडी बन चुका है। पिछले 3 साल से इमरान खान ने आते हुए सबसे पहले यही काम किया था, बट अब मेरा ख्याल फर्दर इसको करने की जरूरत है। मेरा ख्याल अगर बीएफटी भाई हम दूसरे लोगों को भी एक मतलब मौका दें, उसके बाद फिर हम अगले आपके वो बिजनेस वाले आपके ऊपर आते हैं, क्या ख्याल है? जी जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज ऐड कर लेते हैं कि जो बंदा भी डॉक्टर बनता है, जी लव भाई 1 सेकेंड, जो बंदा भी डॉक्टर बनता है, ज्यादा लोग डॉक्टर बन के, बहुत अच्छी जबरदस्त गुजर भाई ने लव भाई आवाज आ रही है? जस्ट 1 सेकेंड प्लीज। अच्छा, जो डॉक्टर शादी करके प्रैक्टिस नहीं करते, ये अगर आई थिंक जो लोग मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है उनको पता होगा मैं क्या बात करूं, तो उन पे एक पेनल्टी लगनी चाहिए कि जो भी डॉक्टर 5 साल तक प्रैक्टिस नहीं करता, तो उसने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सर्टेन नंबर ऑफ जो है ना अमाउंट वो भरनी पड़ेगी, पे बैक। तो आप समझदार हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने पाकिस्तानी ड्रामों में भी देखा होगा। तो एनी हाउ, ये एक थोड़ा सा इशू था। विल कम टू बिजनेस आफ्टरवर्ड्स। जी लव भाई आपके पास आते हैं, बारी बारी मूव करते हैं। सबसे पहले तो अगर फहीम भाई को ओपन करते हैं, अगर फहीम भाई यहाँ पर हैं तो फहीम भाई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, और फिर माइक को ओपन करते हैं टू एवरीबॉडी। जी फहीम भाई। नहीं सर, मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है, एक बड़ी अच्छी डिबेट हो रही है, और गुजर भाई एंड आप लोग गोइंग वेरी वेल। हमारे ऑडियंस को भी सुनेगा, लेकिन आज मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा भाई दी। थैंक तो आज करनी थी, चलो कोई बात नहीं, नो इशू नो इशू, फिर इंशाल्लाह कर लेंगे, क्योंकि हमने कहा आज डिबेट थोड़ी डिफरेंट एंगल पे लेके जाते हैं, टू टॉक समथिंग अवे फ्रॉम ये जो रोज की चिक चिक होती है। जी लव पाकिस्तान, बैक टू यू, बिस्मिल्लाह। मेरे पास है कोई मसला नहीं। ओके आबिद भाई, ओके जी लव पाकिस्तान। बस बहुत मुफस्सल की है, और ओसी भाई ने भी काफ़ी अच्छा ऐड किया था। एक बात उन्होंने कही थी कि ये जो ये कंटोनमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट्स हैं बाहर ममालिक में, तो हमने कहीं वो नहीं देखे हैं। हाँ, वो साउथ अफ्रीका में जब अपार्टहाइड स्टेट थी, और वहाँ पे जब वो उनके बारे में ये सुनने में आया कि वो रेसिस की बुनियाद के ऊपर कुछ इलाके मुख्तस होते थे, और वहाँ पे बगैर पासिस के नहीं जाया जा सकता था, सिवाय वर्किंग क्लास के कुछ लोग को अलाउड होता था। जैसे कि हमारे यहाँ पे वो 10 किस्म की चौकियाँ होती हैं, अगर कोई बंदा बाइक पे जाए तो वो तो वैसे ही नहीं जा पाता, कोई गाड़ी में अच्छी जाए तो कई जगह पे उसको अपने शनाख्ती कार्ड और पासेस बनाने पड़ते हैं, और तब जाके वो अलाउ होते हैं। और जगह जगह पे बैरिकेड्स लग चुके हैं। कुछ जगहों पे ऐसे थे कि बचपन में हम लोग उस इलाकों से गुजरा करते थे, अब वो इलाके मुकम्मल बंद कर दिए गए। मीन वो सड़कें ही जो है ना वो घर बन गए उनके, तो वो पूरी की पूरी सड़कें उन्होंने कब्जा कर ली हुई, पूरे इलाके पूरे रूट उन्होंने बंद कर दिए हुए अपने। तो ये एक तरह से अपार्टहाइड स्टेट ही है, पाकिस्तान स्टेट तो नहीं है। वाकई में उसी भाई की बात बिल्कुल सही है, ये स्टेट नहीं है, कुछ और है। नाम आप सजेस्ट करें, मेरे दिमाग में भी एक बड़ा गंदा सा नाम आ रहा था, खुद चले नहीं बोलते। बहरहाल, अब ये सारी इतनी अच्छी अच्छी डिस्कशन की हैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि अब बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? ये मसाइल हल करेगा। घंटी के हद तक तो ये हम समझ गए हैं कि वो तो इमरान खान साहब ने बांध दी है। अब हर एक को ये बात पता भी है और बोलता भी है, हम भी बोल रहे हैं, सारी दुनिया बोल रही है कि पाकिस्तान एक स्टेट नहीं है, एक लगता है कि आर्मी किंगडम है। तो वो वहाँ पे तो ये सब कुछ चल रहा है, मगर अभी इन तमाम मसाइल को हल कौन करेगा? सजेशंस तो बहुत सारी हैं। एक सजेशन हमेशा से मैं सोचा करता था वो कि यार जब तक हमारे यहाँ पे मतलब गुजर भाई ने कहा ना कि
پارلیمنٹیرینز جو ہوتے ہیں ان کو ڈائریکٹ پیسہ ملتا ہے تو پھر وہ کرپشن کرتے ہیں، تو وہ پیسہ لگا کر آتا ہے تو پھر اس کا حق بنتا ہے کہ وہ پیسہ کمائے بھی. تو یہ ایک جو فلاسفی ہے نا ہمارے ملک میں اور اس ماڈرن ڈیموکریسی میں، جہاں پہ ہمارے یہاں پہ تو امپوز کی گئی نا ڈیموکریسی، حالانکہ وہ ڈیموکریسی ہم نے ایوالو نہیں کی. باہر ممالک میں UK وغیرہ میں تو ایوالو ہوئی 300-400 سال تک مختلف لیول سے گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچی کہ مخصوص قسم کے لوگوں کو ووٹ کا رائٹ دیا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ ویمنس کو بھی دیا گیا، آہستہ آہستہ پھر اور لوگوں کو بھی دیا گیا. ہمارے یہاں پہ تو ڈائریکٹ دے دیا گیا. اب ان بیچاروں کو پتہ نہیں اس ووٹ سے کرنا کیا ہے. وہ ووٹ تو ان کو مل گیا، اب ووٹ جاتے ہیں اور وہ جا کے پیسوں پہ بیچ دیتے ہیں. کہتے ہیں یار 200 2 دن تو کھانا اچھا کھائیں گے نا بچے. تو وہ مجبور ہیں، کیا کریں. اب جب تک ہم نے ان کو ایجوکیٹ نہیں کرنا، ایجوکیشن نہیں ملنی، پھر ان کو ان کی ضروریات نہیں پوری کرنی، پھر وہ اپنے ووٹ کو کوئی قیمتی سمجھیں گے اور اس کا جا کے صحیح قیمت لیں گے. اور وہ صحیح قیمت یہی ہے کہ وہ کسی صحیح بندے کو الیکٹ کریں گے تاکہ وہ ان کے لیے وہ بن سکے. ہمارے جیسے ممالک کے لیے تو پارلیمنٹیرینز کو تو الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہیے. میرے نزدیک تو وہ جو پروپورشن بیسڈ ایک کانسیپٹ ہے کہ پروپورشن بیسڈ الیکٹرول ہونا چاہیے، جس میں آپ نظریے کو ووٹ دیں، جس میں آپ ایک منشور کو ووٹ دیں، جس میں آپ ایک سسٹم کو ڈیولپ کرنے میں ووٹ دیں، نہ کہ آپ اپنے علاقے کی گلیاں ٹھیک کروانے کے لیے ووٹ دے دیں، اپنی ذات برادری کے حوالے سے ووٹ دے دیں، اپنے کسی انتقام کے حوالے سے ووٹ دے دیں، یا کسی بھی اور چکر میں ووٹ دے دیں، پیسے دے کے ووٹ دے دیں. ہمارے ہاں تو پیسہ زیادہ چلتا ہے. تو وہ ساری چیزیں تو اسی وقت ختم ہو سکتی ہیں نا کہ اگر ہم لوگ پیچھے سے سسٹم کو درست کریں. مگر پھر سوال وہیں آ کے اٹک جاتا ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، ان تمام مسائل کو حل کون کرے گا. تو یہ میری طرف سے ایک کوشچن ہے. باقی آپ لوگ اس پہ کوئی جواب دے سکے. BFT بھائی، گجر بھائی، کوئی ہوپ دلا سکے ہمیں کہ کچھ کوئی ہے جو اس کا جواب اگر مجھے الاؤ کرے تو میں دوں یا کوئی اور بندہ دے گا؟ یو آر دا بیسٹ پرسن سر. ابھی اور کسی کو ہے تو بول لیں تاکہ میں تھوڑا سا سر BFT بھائی تھوڑا سا میں ڈسکس واجد کرنا بھائی چاہ رہا ہوں. واجد بھائی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ نظام ہونا چاہیے، یہ نظام گجر بھائی نے بھی بہت اچھی ڈیبیٹ کی ہے، اور دوسرے بھائی اسی بھائی نے بھی. لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں سرکاری ادارے میں رہا ہوں. ہر ادارے میں قانون ہے، قاعدہ ہے، لیکن اس پر عمل کوئی بھی نہیں کرتا. ہمیں سب سے پہلے ہے جو قانون ہے، لا ہے، اس پر عمل کرانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. میں بینکنگ سیکٹر میں رہا ہوں. بینکنگ سیکٹر کا ایک ہوتا تھا امتحان ہوتا تھا، وہ پاس کرتا تھا تو وہ اس میں آتے تھے جو لوگ، تو ان کو بھرتی کیا جاتا تھا. تو انہوں نے کیا کیا، کوٹا سسٹم کیا. کوٹا سسٹم کے بعد انہوں نے وہ کیا جو سیاسی طریقے سے بھرتیاں شروع کی. ٹھیک ہے. یہ سارا سیاسی بیس پہ بھرتیاں کرتے ہیں. بیسیکلی جو بینکنگ سسٹم کے اندر جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، اس نے پورا ایک قانون ہے، ایک ضابطہ اخلاق بنایا ہوا ہے جس کے تحت بھرتی ہوتا ہے بندہ. لیکن انہوں نے کوئی بھی بندہ اس پر عمل نہیں کرتا. ٹھیک ہے. قانون ہے، سب کچھ ہے، عمل کوئی نہیں کرتا. ہمیں سب سے پہلے ہر چیز پر عمل کرانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اس طرح پولیس کے اندر بھی بہت اچھے قانون ہے جس کے تھرو ایک بندہ پولیس افسر بھرتی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، لیکن ہم اس پر عمل ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اس قانون اور قاعدے پر عمل ہی نہیں کرتے. آپ مجھے بتائیں، قانون آپ کے آئین میں سب چیز کا، ہر چیز کے لیے لا پاس ہے، لیکن ہم اپنے آئین کو بھی نہیں مانتے. ٹھیک ہے. ابھی آئین میں بھی یہ تھا کہ جو بھی سویلین کا کورس فوجی عدالتوں میں نہیں جائے گا. بعد 4-5 جج مل کے انہوں نے کیا جی چلے جائے گا. پہلے کہا کہ نہیں جائے گا، ابھی کہتے ہیں جائے گا. تو سر یہ سارے قانون قاعدے سب کچھ بنا ہوا ہے، لیکن ہر بندہ اپنے مفاد میں پاکستان میں کام کرتا ہے، پیسے کے لیے کام کرتا ہے، اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے، اپنے بچوں کے ذاتی بچوں کے لیے کرتا ہے. اس کے علاوہ دوسرے کے لیے، عوام کے لیے کوئی بھی بندہ وہاں پر نہیں سوچتا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے کوئی بھی ہو، قانون پر عمل ہو جائے، عمل درآمد ہو جائے تو ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. ایسا کوئی کام نہیں ہے جو قانون، ہر بینک کے اندر اگر کو آپ کرپشن کریں گے، سب کچھ کریں، اس کے لیے سزا ہے، لیکن اس پر عمل کون کرے گا؟ میں ایک وزیر کا بیٹا ہوں یا وزیر کا بھائی ہوں،
تو مجھے تو کوئی نہیں ہاتھ لگائے گا نا. یہ چیزیں ہیں، سب سے بڑی چیزیں ہیں. ہم اپنے قانون اور لا پر عمل درآمد کریں. میری یہ بات ہے، جتنی بھی آپ نے ڈبیٹ کی ہے میں اس کا یہ جواب دوں گا. قانون پر عمل جائے تو سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. سب چیزیں ہر چیز ہماری ہے، لیکن اس پر عمل کوئی بھی نہیں کرتا. شکریہ. جی فہیم بھائی آپ کے پاس. فہیم بھائی اچھا فہیم بھائی سے پہلے دیکھو، یہ راجہ صاحب نیچے کچھ لکھ رہے ہیں، اگر انہیں آپ ٹائم دے دیں تو اس کے بعد فہیم صاحب کر لیں گے. راجہ صاحب جی سلام، میوٹ آواز آ کھولیں. رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز. آواز آ جی رہی جی جناب محترم اور بی ایف ٹی بھائی، میں یہ جو لاسٹ بردر ہیں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. قانون قاعدے صحیح نہیں نا وہاں بنے ہوئے. کے پی میں سہم ہی تھے نا قانون قاعدے بارے. عمران نے جب ریفارم لے کر آئے، نئی کہتے ہیں نا لیڈرشپ آئی پی ٹی آئی کی، تو اس وقت ریفارم کر کے وہ کہتے ہیں نا نئے لوگ لے کر آئے تو پولیس ریفارم ہوئے نا. پہلے کہاں تھے؟ یہ بات نہیں میں مانتا. یو نیڈ لیڈرشپ پلس. او سی بھائی کافی فلوسافیکل ہے. میں تھوڑی سی ڈسکری کروں گا ان کا جو انگلش کا جملہ، کیونکہ میں لیفٹسٹ ہوں. ہماری سٹیٹ ہے یار، سٹیٹ تو ہے. سٹیٹ نہ ہو تو پھر فوج کہاں سے، بینکنگ سیکٹر کہاں سے؟ ڈیفارمڈ سٹیٹ ہے، ڈیفارمیشن آف سٹیٹ ہوڈ. یہ پرابلم ہے ہماری. یہ عمران جو کہہ رہے ہیں نا، تو گجر صاحب نے باتیں کی، یہ اٹلی میں اسکینڈینیویا میں جو سوشل ڈیموکریٹک ماڈل ہے وہ کرسچن ورژن ہے. ہمیں اسلامک ورژن چاہیے پاکستان میں. تو یہ ریفارم ضرور پاس بل کرنے پڑیں گے. یہ جو واجد صاحب کہہ رہے ہیں نا، یہ ایک کنسرویٹو کنسیپٹ ہے. کنسرویٹو کنسیپٹ نہیں میں مانتا. لبرل یا پروگریسو سوچ کے لیے آپ کو لوگ بھی کہتے ہیں نا نئے آنے چاہیے، جو سسٹم کو کہتے ہیں نا پروگریس کریں آگے سے. اور دوسری بات ہے دیر از آلویز اسپیس فار نیو لاس، کیونکہ کے پی میں وہی قانون تھے نا جو پہلے تھے. بارہ چینج بھی انہوں نے کیے، کچھ لو ریفارم کے پی اسمبلی میں پاس ہوئے، اور عمران کی لیڈرشپ بھی وہ زیادہ کہتے ہیں نا ہیوی تھی. اس وجہ سے کے پی کی پولیس ایکسلنٹ پولیس بنی، جیسے اسپین میں بنی. میں اسپین گیا ہوں تو پاکستان یا آزاد کشمیر گیا ہوں تو میں نے دیکھی ہے کے پی کی پولیس آلموسٹ 99% واز لائک اسپینش پولیس. تو عمران کی کیوں نہیں لیڈرشپ اور قانون کا بھی وہاں کہتے ہیں نا بہت زیادہ ہوتا ہے دخل اندازی. وی نیڈ ٹو تھنگز، ریفارمز پلس گڈ لیڈرشپ. تھینک یو سر، تھینک یو ایوری باڈی. راجہ صاحب اگر آپ کا مائک میں نیچے کسی ایک سسٹم کر رہی ہے ان کو دے، آپ کو دوبارہ اٹھا لیں گے. جی راجہ مجھے کہہ رہے میں ٹھیک ہے، میں نیچے چڑھ جاتا ہوں. ٹھیک ہے، اوکے. نہیں راجہ صاحب چلو آپ چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. ایک سیٹ چاہیے. میں چڑھ جاتا ہوں. اینی ون. جی فہیم صاحب آپ بات کریں، میں اس سسٹر کو اٹھاتا ہوں. جی فہیم صاحب آپ بات کریں. جی بہت شکریہ. پہلے تو ایک ایسی ڈیبیٹ ہو رہی تھی جو اصل میں سلوشن بیس تھی، لیکن سلوشن کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے، جیسے واجد بھائی ابھی بات کر رہے تھے کہ قانون بالکل پاکستان میں ہیں. رکشی بہن ویلکم ہو گیا آپ کو. قانون بالکل پاکستان میں ہیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ سسٹم میں جو سب سے بڑا فلاز انہوں نے کیا ہے، رائٹ مین فور رائٹ جاب انہوں نے لگانا بند کر دیا ہے. اور جیسے ہوتا ہے نا ملکوں کا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ کسی بھی فیلڈ میں اگر اس نے جانا ہے تو اس کو اس کی ایکسپرٹیز ہو، جس کی فقدان ہے بہت زیادہ پاکستان میں. پھر یہ ہوا ہے کہ آل دا ٹائم جب پولیٹیشینز اور جو اسٹیبلشمنٹ جسے کہہ رہے ہیں، جو ہماری جن کے پاس کنٹرول تھا، ان کا ایک نیکسس سا بن گیا. انہوں نے ہمیشہ ان پولیٹیشنز کو آگے آنے دیا جو ان کی مرضی کا کام کرتے تھے، کیونکہ ان کو بھی کرپشن پسند تھی. اور اس کے بعد ایک نیکسس بن گیا کیونکہ پھر انہوں نے پولیٹیشن کو الٹا ایکسپلائٹ ہی کیا. سو بات یہ ہے کہ ہمارے 73 کا جو آئین ہے اس میں تقریباً ہر چیز کو ایڈریس کیا گیا ہے. بہت ساری جو اسلامی اسکول آف تھاٹ ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کی گئی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جو امپلیمنٹ کرنے والے لوگ آئے تھے، جو سسٹم کے گرپ کر کے لوگ آئے، وہ کرپشن کی طرف چلے گئے. یہ اوورال اس طرح ہوا. تو اصل میں مجھے اچھی طرح یاد ہے جو بات کر رہے ہیں نا گجر شیخو پوریا، جب خان صاحب کی پہلی گورنمنٹ آئی تو کیونکہ میں اوبیسلی ڈفرینٹ
इंटरनेशनल अफेयर्स और जिस तरह के टॉक शोज़ में करता रहा, تو میری ایک انڈرسٹینڈنگ بنی. ہمارے دوست ہے ابھی وہ پاکستان میں ہی ہیں, پی ٹی آئی یارکشائر امبر کے جنرل سیکرٹری تھے, تو وہ پاکستان میں ہی رہے, تو پھر ان کی جگہ ہم نے کسی دوسرے بندے کو لگا لیا. ان کا نام ہے ویسے وہ آئی ایس آئی کی بڑی ہائی پوسٹ پہ تھے, کیپٹن عدنان مبارز. ٹھیک, تو ان کے ساتھ میری بہت ساری ایک کہہ لیں کہ فوجی کیسے اٹھتے ہیں, کیا کرتے ہیں, ایک ڈیبیٹ ہوتی رہتی تھی. تو ان سے میری بات یہ طے ہوئی کہ ہم ایک پروگرام شروع کرتے ہیں جس کا نام ہم نے رکھنا تھا فاسٹ فارم. اس کی سیٹنگ میں آج بھی بنا کے بیٹھا ہوں. تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ جتنے بھی پرانے ویٹرنز ہیں جنہوں نے آرمی میں سرو کیا ہے, کس طریقے سے آرمی میں انہوں نے کون سی چیزیں, یعنی کرپشن کیسے ابھری, کیسے ہوئی. اصل میں ہمارا مقصد تھا کہ کچھ ایسی چیزیں انسٹیگیٹ کی جائیں جو بعد میں خان صاحب ایز اے ریفرنس استعمال کر سکیں. کیوں کہتے ہیں نا کہ آپ نے اگر کسی بھی سسٹم کو بات کرنی ہے تو وہ بات کہیں نہ کہیں پہنچنی چاہیے ان جگہ پہ جن لوگوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. سو انیشلی ہماری سوچ یہ تھی کہ ہم اس طرح کے پروگرام شروع کریں گے جس میں ہم جو فوج کی بہت زیادہ ہیجمنی ہے, جس طریقے سے چین آف کمانڈ ساری چیزیں کنٹرول کرتی ہے, تو ان کو کٹ ٹو سائز کیا جائے. سو اصل میں مقصد ہمارا اس میں 3-4 بڑے میجر کویسچن تھے. گجر بھائی نے تو بڑی ڈیٹیلز میں بات کی کہ کوئی بھی آرمی چیف نہیں لگ سکتا پاکستان میں اگر اس نے پاکستان سے باہر سرو کیا ہے, کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے جب یہ لوگ پریولیجڈ ہوتے ہیں, یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ ان لوگوں کو خریدا بیچا جاتا ہے. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستان میں یہ کہا جاتا تھا وکیل کی کرنا ہے جج کر لو. اسی طرح یہ بھی کہا جاتا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے فیصلے امریکہ میں ہوتے ہیں. اس کے پیچھے اصل میں امریکنز کا جو قبضہ, ویسٹ کا قبضہ ہماری فوج کے اوپر ہوا, وہ اسی بیس پہ ہوا کہ جو بھی لوگ باہر ٹریننگ لینے جاتے تھے پوری دنیا میں, یورپ میں, تو ان کو پتا تھا کہ یہ بندے وہ ہیں جنہیں ہم پرموٹ کر کے انیشلی ان کو ہم یعنی کہ بڑی پوسٹوں میں لگائیں گے, چاہے وہ آئی ایس آئی ہو یا فوج کے اور بڑے بڑی پوسٹیں ہیں, کور کمانڈرز ہوں گے وہ. ٹھیک, سو یہ بائی ڈیزائن انہوں نے کیا. تو ہماری پہلا کویسچن یہ تھا کہ کوئی بھی آرمی چیف نہیں بن سکتا اگر اس نے پاکستان سے باہر کوئی بھی ٹریننگ لی ہے. جو پاکستان سے باہر ٹریننگ لینے جاتے ہیں وہ آئیں, اپنے فوجیوں کو ٹرین کریں, لیکن کیونکہ وہ پاکستان سے باہر رہے اور اس انفلوئنس میں رہے تو وہ چیف آف آرمی اسٹاف نہیں بن سکتے. اس کی صرف ایک وجہ کہ آپ کو کسی بھی ایسے بندے کو چیف آف آرمی اسٹاف نہیں لگانا چاہیے جو شاید ہنی ٹریپ ہو جائے, شاید اس کو بہت ساری پریولیج دی جائیں, یہ اس طرح کی چیزیں. میں صرف آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا, دی جائیں یہ اس طرح کی چیزیں. میں صرف آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا. واجد بھائی میوٹ کر لیں ایک سیکنڈ, پھر اس کے بعد بات کیجیے گا. میرے خیال میں رکشی بہن بھی آ گئی, وہ بھی اپنا اس میں پیس دیں گی. اچھا, سو میں ایک مثال دینے لگا. میرے ایک دوست ہے پروفیسر جلیل ملک, یہاں پہ یو کے میں ہی ہوتے ہیں, براڈفورڈ میں ہوتے ہیں, میتھ کے لیکچرار ہیں. تو انہوں نے تقریباً یہاں پہ بہت زیادہ پڑھایا, پاکستان میں بھی انہوں نے پڑھایا. تو وہ پچھلے دنوں جب یوکرین کی وار شروع ہوئی تو ان کی بیٹی کی ایڈمیشن تھی یوکرین کی کسی یونیورسٹی پہ. یوکرین میں وار شروع ہو گئی تو پروفیسر صاحب نے اسے کسی یورپین کسی پتہ نہیں مالٹا یا اس کے آگے پیچھے جا بھی تھی, تو انہوں نے اس کی ایڈمیشن بیٹی کی وہاں کروائی. تو انہوں نے کہا کہ میں 2 یا 3 ویک کے لیے جاتا ہوں بیٹی کو سیٹل کر کے, تو میں واپس آؤں گا. تو پروفیسر صاحب چلے گئے. تو پروفیسر صاحب کہتے ہیں ایک واقعہ انہوں نے مجھے سنایا کہ وہاں پہ کوئی بریگیڈیئر رینک کا بندہ تھا جو یورپ میں ایک کورس کروا تھا, پروفیسر صاحب کو ملا. اس نے پروفیسر صاحب کو کہا کہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, بڑی دیر سے درس و تدریس بھی کرتے رہے, آپ نے
کھاریاں کینٹ میں بھی پڑھایا ہوا ہے، سارے فوجی آپ سے پڑھے ہوئے ہیں. تو آپ لوگ اس طرح کیجئے کہ چھوڑیں نوکری بریڈفورڈ کالج کی. وی ول گیو یو دی ڈبل منی. آپ آئیں، تھوڑی سی ہم ٹریننگ دیں گے تو آپ ہمارے کورس مینیج کریں. تو انہوں نے کہا کیا کروانا چاہتے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ ایسے کورسز ہیں جو ہم کرواتے ہیں جو یورپ میں 2 مہینے میں ہوتے ہیں، لیکن 2 سال میں ہوتے ہیں، لیکن ہم اسے 6 یا 8 مہینے میں کورس مکمل کر کے دیتے ہیں. تو پروفیسر صاحب نے کہا یار یہ کیسے پاسبل ہے؟ آپ یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو انہوں نے الاؤ کیا ہے کہ آپ جو کورس وہ 2 سال میں ہوتا ہے تو آپ 8 مہینے میں کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، یہاں کی گورنمنٹ نے ہمیں لیجسلیٹ کیا، ہم کر سکتے ہیں. اوبیسلی فوجی تھے، ان کی اپنی ایک سروسز بھی ہے. تو جب پروفیسر صاحب نے یہ سنا تو انہوں نے کہا یار دس از ویری، میں اب یورپ کی بات کر رہا ہوں، کسی اور جگہ کی بات نہیں کر رہا، کہ کیسے ان لوگوں کو پریولیجڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو پروفیسر صاحب کہتے ہیں میں بیٹھا بات کر رہا تھا تو ہی واز ویری مچ انٹرسٹڈ، کہ پروفیسر صاحب بھی تھوڑے انٹرسٹڈ ہو گئے کہ ڈبل پیسے ملیں گے، بیٹی بھی ادھر ہی ہے، تو کوئی نہیں میں کر سکتا ہوں. تو پروفیسر صاحب کے منہ سے نکل گیا کہ عمران خان آیا تو اس نے بڑی ریفارمز کی ہیں. پروفیسر صاحب کہتے ہیں اس کا بریگیڈیئر کا دماغ جیسے نا سوئچ آف ہو گیا، اور وہ اتنا اس نے بولنا شروع کر دیا. ماسٹر صاحب 1 سیکنڈ میوٹ کر رہے ہیں، میں بالکل ختم کر رہا ہوں، پھر آپ لوگ آ جائیے گا. تو اس نے بولنا شروع کر دیا کہ عمران خان نے تو آ کے جو ہمیں سسٹم میں ہم جو پروفیٹیبلٹی کماتے تھے اس نے تو سارا ہمارا کام خراب کر دیا. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فوج کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے آرمی چیف یا ان کے نیچے کے جو سارے یہ اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں، ان کو بھیجتے ہیں ان یورپین کنٹریز میں جہاں پہ ان کو ایزی دیا جاتا ہے تاکہ یہ لوگ بڑے پیسے بنا سکیں. تو ظاہری بات ہے خان صاحب جب آئے ہیں تو انہوں نے جیسے ان کی ہمیشہ ایک سوچ رہی ہے رائٹ مین فار رائٹ جاب، تو انہوں نے اس کو ٹھیک کرنا شروع کیا ہے. یہ ایک وجہ ہے کہ جو فوج میں جن لوگوں کے کھانچے لگے ہوئے تھے جو پیسے بنا رہے تھے ان کو تکلیف ہوگی کہ یہ کون سا بندہ آ گیا جو ہر سسٹم کو سسٹمائز کرنا چاہتا ہے. سو میں صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب تک کسی چیز کو انسٹیگیٹ نہیں کرو گے وہ چیز کیسے سیدھی ہوگی. جیسے آپ لوگ آج ڈسکشن کر رہے ہیں، یعنی ان کو ایکسپوز کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور میری نظر میں اس کے اوپر ہمیں آدھے گھنٹے کے پروگرام کرنے چاہیے تاکہ ہم ان کو ایکسپوز کر سکیں کہ کیسے انہوں نے پاکستان پر قبضہ کیا ہے اور کیسے انہوں نے پورے سسٹم کو پورا گندا کیا ہے، اور اس میں کرپٹ پولیٹیشین کا ایک بڑا رول ہے. تو ہمیں بالکل اس پہ کرنا چاہیے. واجد بھائی یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ سسٹم میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں آیا جو سسٹم کو ٹھیک کر رہے. ہر بندہ آیا سسٹم میں پیسے کھانے کے لیے. ایک خان صاحب ہی تھے جو بالکل آؤٹ آف سسٹم آئے، انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ سسٹم کے جدھر بھی ہولز ہیں اس کو پلگ ان کرنے کی، اس کی سزا ملی ہے. اوبیسلی ویسٹ بھی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا بندہ آ جائے جو اگر اپنے ملک کو اس کرائسس سے نکالے گا تو یہ تو ایک بڑی پاور بن جائے گا. اور جو ہم نے پورے اس خطے کو کنٹرول کیا ہوا ہے، ایک بہت بڑی ملک ہے جو ہمارے انڈر ہمارے شیلٹر ہے، تو انہوں نے خان صاحب کو اتارا. تو اس کا لب لباب یہ ہے کہ جب بھی کوئی رائٹ مین فار رائٹ جاب آتا ہے تو وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ نیچے بھی ان لوگوں کو لگایا جائے جو پروفیشنلی اسٹرانگ ہیں. جیسے آپ اپنی فیکٹری لگاتے ہیں، یہ بڑے بڑے بزنس مین ہیں، یہاں کبھی بھی یہ نان پروفیشنل بندہ نہیں لگائیں گے، وہاں پہ یہ ہائیلی کوالیفائڈ بندہ لگائیں گے کیونکہ اس کے اوپر انہوں نے پیسے کمانے ہوتے ہیں. لیکن جب ملک کی بات آئے گی تو وہاں پہ اس بندے کو لگائیں گے جو خود بھی کھائے گا اور آپ کو بھی کھلائے گا. بس دیٹس دا پرابلم. تھینک یو. جی ابو حمدان بھائی آپ کے پاس آتے ہیں. جی بسم اللہ ابو حمدان بھائی. جی السلام علیکم سب کو. میں نے ایک بات کی تھی کل، جو یو ایس اے میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اوپر کہ ان کو گرین سگنل مل گیا ہے ٹو گو ٹو
एक्सट्रीम लेवल तक जाने की उनको जो है ना ग्रीन सिग्नल उनको दिया गया था। और आज जो हम लोगों ने देखा है, इनकी ख्वाहिश ये थी कि पाकिस्तान में जो है खाना जंगी हो और पख्तून पंजाबियों में तसादुम हो, जो कि अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये पीटीआई वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये पटवारी नहीं है, ये पीडीएम नहीं है और ना ये टीएलपी वाले हैं। तो इन लोगों ने लेकर जाना था इस चीज़ को, खाना जंगी के बाद फिर मार्शल लॉ के बाद अपनी मर्जी का कंजर बिठाना, फिर उसके बाद जो है जब हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं तो फिर नेटो की मदद लेना। और उसका एक हमने कल सिग्नल ये भी देख लिया जहाँ अड्डों के देने की बात। तो हम लोगों ने इसी तरह से डटे रहना है, अपने हक के लिए हम लोगों ने पुरअमन एहतजाज करना है, यहाँ पे बैठ कर इनको एक्सपोज करते रहना है जितना कर सकते हैं। बाकी हम लोगों ने कानून अपने हाथ में नहीं लेना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल मीडिया में जितना हम मुद्दे को उठा सकते हैं उतना हम लोग उठाते रहेंगे, और हम लोग आराम से नहीं बैठेंगे, ना इनको चैन से बैठने देंगे इंशाल्लाह। ओवर टू यू BFT भाई। पास माइक आते हैं, उसके बाद नजर भाई आपको वेलकम जी। मास्टर भाई अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है कि आप पूछ रहे हो कि ये जो पंजाब में हो रहा है, क्वेश्चन यही है आपका? हिट कर दें नए भाई आए इनके लिए जी। गुजर भाई जी, हम आज बात कर रहे थे जो सिस्टम जो है इसके ऊपर हमने बात की है सुबह जो शुरू के अंदर। जो आप बात कर रहे हैं, अगर आपने बात करनी है शेर अफजल खान मरवत की जो गिरफ्तारी है उसको हमने कंडेम किया है, और उसको हम जैसे अबू हमदान भाई बात कर रहे हैं कि उसको फिर इनके जो ख्वाहिश थी कि हम एक प्रोपेगेंडा फैलाएं, उन्होंने बिठाकर रोडों के ऊपर अपने बंदे जो है भेजे हैं, को कुछ पख्तून बन गए और कुछ पंजाबी बन गए और उनको लड़वाना शुरू कर दिया कि ये कह दिया, और ये बड़ा उन्होंने कोशिश की है और इस तरह के नैरेटिव शेप करने की कोशिश की है पंजाबी जो है ये हैं वो, ताकि इस तरीके से वो जो बाहर बैठे लोग हैं उनको भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकें कि वो यूनाइटेड जो हम एक फ्रंट खोल के बैठे हुए हैं इनके खिलाफ, उसको भी हमने टैकल करना है। और दूसरा हम बात ये कर रहे थे कि जो हमारे सिस्टम के अंदर लकूनास हैं उसको हम किस तरह रिफॉर्म्स के जरिए जो है ना वो ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर हमने तकरीबन 1.5-2 घंटा डिबेट की है। अनफॉर्चुनेटली हमारे नजर भाई उस वक्त अवेलेबल नहीं थे, वरना ये उसको ऑब्वियसली एंजॉय करते। फ़हीम भाई ने उसको थोड़ा सा आगे लेकर चले तो वहाँ से आपने ज्वाइन किया, तो ओवर टू यू सर। मास्टर भाई आप हमारे साथ हैं? मास्टर भाई आवाज आ रही है? आप अपना जी 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 यार, मैं इसके बारे में इतना ही कहना चाहूंगा भाईजान, ये हमारा जो माशरा है ना, अनफॉर्चुनेटली ये उस तरह मुहज़्ज़ब माशरा नहीं कि हम कहें कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, हम इनको यूट्यूब पे बैठ के गालियां देंगे या इधर टिकटॉक पे गालियां देंगे तो ये हमें हक दे देंगे। ये इस तरह कुछ भी नहीं होना। ये आए दिन जिस तरह इन्होंने पंजाब में किया है ना, अगर हम में जरा सी गैरत होती ना तो ये कितने सारे हैं, 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है। इनको जो चाहिए ना खूनी इनकलाब चाहिए हमारे मुल्क में। जो बंदे कहते हैं ना कि जी पुरअमन एहतजाज करते रहे या कुछ ऐसे करते रहे, कुछ भी नहीं होगा। ये उस तरह का माशरा नहीं है। आधा मुल्क ये लोग तड़वा के बैठे हुए हैं, जुडिशली सिस्टम आपका माफिया सारे ये जो है ना। अभी कोई बंदा ब्रेकिंग न्यूज दे रहा था कि वो जो काजी ईसा फायद ने अपनी वाइफ की हुई थी हलफ लेते हुए साथ, कोई उससे भी पता करे कि उसकी वाइफ किधर गई है, कि वो उसका तासर वो ये दे रहा था कि उसकी वाइफ को भी किसी ने कंडेम किया हुआ है कि वो जो ऐसे जो है ना कर रहा है, फैसले कर रहा है। तो ये सारा निज़ाम ही आप देख लो किस कदर हमारा जो है ना घटिया तरीन निज़ाम है हमारा। यहाँ आप कहोगे कि पुरअमन तरीके से ये आपको कुछ दे देंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये अपने मुल्क के लिए नहीं, ये अपने लोगों के लिए नहीं ये कुछ कर रहे, ये एजेंट हैं बैठे हुए, ठीक है ना। ये जुल्म ही करेंगे, इसी तरह बर्बरियत ही करेंगे, लोगों की माऊ बहनों के साथ करेंगे। जो जिस तरह के हालात इन्होंने पंजाब में और डार की माँ को जिस तरह इन्होंने बोल के कहा था कि हम तुम्हारा रेप कर देंगे, वो 70+ वो लेडी है। तो क्या आप सोचते हो इन लोगों से कि हम यहाँ बैठ के पुरअमन बातें करते रहेंगे जी, प्यारी प्यारी बातें करें इनके खिलाफ? ये आज भी इनकलाब चाहिए, कल भी इनकलाब चाहिए, उससे अलावा यहाँ कोई चारा नहीं है। जितनी मर्जी आप डिबेट कर लें, जो मर्जी कर लें। उस एक तरफ तो हम कहते हैं जी
یہ جو سائفر ہے غیر ملکی طاقتوں اسٹیبلشمنٹ وہ کر رہی ہے، اور ادھر سے ہم امید کر رہے ہیں ان ملکوں کے ساتھ کہ یہ جسٹس کریں گے، یہ کچھ نہیں کریں گے. انہوں نے یوز کرنا ہے ہمیں، اور اس کی صرف ہماری ایک ہے کہ ہم نے ایٹمی پاور کیوں بنے ہیں. جی میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا. تھینک یو. بہت رسپیکٹ آپ کے پوائنٹ آف ویو کا. ابھی کیا کہتے ہیں آتے ہیں نظر بھائی، آپ سن رہے تھے. جی نظر بھائی، مائک اوور ٹو یو. بسم اللہ. جی السلام علیکم ایوری باڈی. اچھا سر، صورتحال جو صبح سے ڈیولپ ہوئی ہے ان کی گرفتاری کے بعد، وہ بڑی عجیب سی اس نے کنٹروورسی کریٹ کی ہے. وہ پٹھان اور پنجابی کا جو تصور ہے وہ کریٹ کر دیا ہے. نظر بھائی آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ صرف ایک کوشچن تھا، آپ کنٹینیو کریں. ایک کوشچن تھا، آپ نے گجر بھائی کی ویڈیو ریکارڈ کی ہے کہ نہیں؟ میں نے جب آپ کو ٹیکسٹ میسج کیا تھا نا پپو کی آئی ڈی سے، اس وقت ریکارڈنگ لگائی ہے، وہ ساری ریکارڈ پڑا ہوگا. مجھے نہیں پتا اس میں یہ ساری گفتگو، میرا خیال ہے کچھ ریزنیبل گفتگو ہو رہی تھی اس وقت، لیکن میں کچھ اور بھی ساتھ کام کر رہا تھا. ریکارڈنگ میرے پاس ہوگی، میں دیکھ لوں گا. گجر بھائی کو اور مجھے اور اوسی بھائی کو آپ سینڈ کر دینا. تھینک یو. آپ کنٹینیو کریں. بسم اللہ. میں بھیج دوں گا آپ کو. اچھا، اس میں اب صورتحال یہ ہے کہ جیسا کہ یہ گجر نے بات کی ذکر کیا کہ کنٹروورسی پھیلائی جا رہی ہے، پنجابی پختون کو لڑایا جا رہا ہے. سر یہ پی ٹی آئی نہیں کر رہی ہے، یہ خود کر رہے ہیں. یہ انڈیا نہیں کر رہا، یہ را بھی نہیں کر رہا، یہ خود کر رہے ہیں. جب مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ میرے لڑائی سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، گھر کے ایک بزرگ کو جو گھر چلا رہا مین بندہ، اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ ہماری لڑائی سے باہر بڑے لوگ دشمن فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس نے جمپ ان کرنا ہے. بچوں نے جمپنگ نہیں کرنا. جس بندے کی رسپانسبلٹی ہے وہ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی، ہماری کرنٹ گورنمنٹ کی، ہماری صوبائی حکومتوں کی، ان کی رسپانسبلٹی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہاں پہ انگلینڈ میں ایک بندہ مرڈر ہو گیا، کسی مسلمان نے اللہ اکبر کا نعرہ مارتے ہوئے ایک برٹش فوجی مرڈر کر دیا. تو انگلش پرائم منسٹر اس وقت برسل میں تھا. وہ وہاں سے رات کو فلائی کیا، یہاں پہنچا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اب یہ اس ملک میں آگ لگنی ہے. وہ صبح ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ 8 بجے پریس کانفرنس کر رہا تھا. اگلا دن 7-8 بجے پریس کانفرنس کر رہا تھا. 4 بندے اس کے ساتھ کھڑے تھے. ایک یہودی تھا پریسٹ، ایک مسلمان عالم تھا، ایک کرسچن تھا، اور ایک پتہ نہیں کوئی اور تھا، ایک عالم پادری تھا. یہ کیا تھا؟ سر یہ ہوتے ہیں اپنے ملک کو دیکھنے والے. ان کو پتا تھا کہ ملک میں آگ لگ جائے، فوری طور پر سارے اکٹھے ہو گئے. یہاں پہ انہوں نے خود کروایا ہے. ان کو نہیں پتا تھا کہ پنجاب سے اس کو پکڑیں گے تو کیا ریئیکشن ہوگا. ان کو نہیں پتا یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، یہ عمران خان کی رسپانسبلٹی ہے، اس نے ٹھیکہ لیا ہوگا. حکومت میں یہ لوگ ہیں، پاور ان کے پاس ہے، اختیارات ان کے پاس ہیں. اب یہ کیا چاہتے ہیں کہ اب کیا کریں؟ آپ یقین کریں، آپ نے اس بات پہ شاید غور نہیں کیا. عمران خان کے بچوں کی جو اسٹیٹمنٹ ہے نا، جو ہم نے وہاں پہ کیس کرنا ہے، آپ اس کو لائٹ لے رہے ہیں، میں اس کو بہت سیریس لے رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے آخری سٹیج دیکھ لی ہے ان لوگوں نے، ان بچوں نے، بیکاز ان کو اندر کی باتوں کا بہت پتہ ہے. فیملی نے جو فیصلہ کیا، یہ آخری فیصلہ کیا، کیونکہ میرے خیال میں فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے یہ سمٹمز دیکھ لی ہیں کہ اب یہ عمران خان کو ماریں گے، اب یہ عمران خان کو سزا دیں گے. جب انہوں نے سارا کچھ دیکھ لیا ہر طرف سے کہ حالات کیا ہو گئے، تو پھر انہوں نے اس قسم کے فیصلے کیے ہیں کیس کرنے کے. اب تک کیوں نہیں وہ سامنے آئے بچے؟ اس لیے نہیں آئے کہ ان کو اس سسٹم سے کوئی امید تھی. ان کو امید تھی کہ شاید ہمارے ملک میں کچھ ہو جائے گا. اب ایسی صورت میں جو پروٹیسٹ ہوگا، جو لوگ نکلیں گے، آپ ان کو بلیم نہیں کر سکتے. ہم یہ ساری باتیں کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے امریکہ کا ذکر کرتے ہیں، چائنا کا ذکر کرتے ہیں. یار ہم اپنے غدار تو مارے. اب ہم لوگ جو یہاں سے محنت کر کر کے پاکستان پیسہ بھیج رہے ہیں، ہم سے ووٹ کا رائٹ چھین لیا. ہمیں کہتے ہیں جی پیسے بھیج دیں، آپ کا اس ملک سے کیا لینا دینا. ہمارے اوورسیز کے اوپر پرچے ہوتے ہیں. سر ایسی گورنمنٹ نہیں چل سکتی. لوگوں نے احتجاج کرنا، لوگوں نے کرنا. میں تو بہت دور تک دیکھ رہا ہوں، میں تو دیکھ رہا ہوں انسرجنسی دیکھ رہا ہوں، میں پراپر انسرجنسی دیکھ رہا ہوں اس ملک کے اندر. جب آپ کسی کو دیوار سے لگا دیں گے وہ تھوکے گا. اگر ہاتھ میں کوئی ہاتھ پاؤں مارتے پتھر آ جائے گا تو پتھر بھی آپ کو مارے گا. سو یہ جو ہے نا، یہ فیصلہ عوام نے نہیں کرنا کہ جی را بیچ میں انوالو ہو گئی ہے، باہر کے لوگ واپس بیچ میں انوالو ہو گئے ہیں، تو ہم جو ہے پی ٹی آئی کو یہ نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. آپ لوگ کریں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس آگ کو بجھائیں. آپ کو آگ بجھانے کا بڑا آسان طریقہ ہے، بڑا ہی آسان طریقہ ہے، کوئی سائنس نہیں ہے. غرور اور تکبر کو چھوڑیں، صاف شفاف ملک میں الیکشن کروا دیں، بات ختم ہو جائے گی. اور یہ ایک بندے نے بڑی پیاری بات کی، رول آف لا عمران خان کے اپنے بچوں پہ لگنا. اس میں جرنیلوں کا فائدہ ہے، اس میں پولیس کا فائدہ ہے، اس میں اس ملک کا فائدہ ہے. اس نے اپنے یہ جو قانون بنایا اس نے نہیں بنایا اپنے لیے. اس نے ایک بات کی، اور یہ پاکستانی قوم اس وقت اس بات کو یاد رکھے
کہ عمران خان نے ایک دفعہ کہا تھا, اس کی ویڈیو کلپ ہے جو میں ابھی ٹک ٹاک پہ لگاؤں گا, میں زندہ رہوں یا مار دیا جاؤں, آپ نے خاموش نہیں بیٹھنا. یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اندر کر کے یا مار کے آپ خاموش ہو جائیں گے. آپ نے آزادی کی جنگ جاری رکھنی ہے, اور میرے لیے عمران خان کے یہ لفظ جو ہیں وہ میرے بچوں کی نسل تک جائیں گے. میں اپنے بچوں کو بتا کے جاؤں گا یہ عمران خان نے یہ کہا تھا, اور آپ نے آزادی کی جنگ لڑتے رہنا ہے. یہ ہے وہ اسپرٹ جس کے سامنے لڑنا ہے. یہ ان کا کام ہے سر, ہمارا کام نہیں.